فور کلاس کی اسلامیت کا چیپٹر ہے شیب ابی طالب۔ شیب کہتے ہیں ایک گھاٹی کو جو پہاڑوں کے درمیان جو میدانی علاقہ ہوتا ہے اسے شیب کہا جاتا ہے۔ شیب ابی طالب مطلب ابو طالب کی گھاٹی، ٹھیک ہے۔ مکہ میں بچوں یہ ایک جگہ تھی جو پہاڑوں کے درمیان تھی، یہ ایک میدان تھا جو حضرت ابو طالب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے یہ ان کا تھا۔ جب مکہ کے کافروں نے دیکھا کہ بہت سے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ایمان قبول کر رہے ہیں تو انہوں نے ایک معاہدہ تحریر کیا اور ان پر مظالم کا کوئی اثر بھی نہیں ہو رہا تو انہوں نے معاذ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا ایک پروگرام بنایا۔ جب حضرت ابو طالب کو اس بات کا علم ہوا تو آپ نے سارے بنو ہاشم کو جمع کیا اور ان سے یہ وعدہ لیا کہ ہم تب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کریں گے جب تک ہم میں سے کوئی ایک شخص بھی زندہ باقی ہے۔ یہ قسم کھانے کے بعد سارے بنو ہاشم شیب ابی طالب یعنی کہ جو پہاڑوں کے درمیان حضرت ابو طالب کا میدان تھا، ایک جگہ تھی، وہاں پہ جمع ہو گئے۔ کفار نے یہ سارا منظر دیکھا تو انہوں نے ایک معاہدہ تحریر کیا، ایک دستاویزات لکھی کہ کوئی تاجر ان سے کاروبار نہیں کرے گا، کوئی ان کو کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں دے گا، کوئی ان سے شادی نہیں کرے گا جب تک وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے حوالے نہیں کر دیتے۔ اب حضرت ابو طالب تو کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے حوالے نہ کرتے، تو نتیجہ یہ ہوا کہ بنو ہاشم نے 3 سال بہت تکلیف میں گزارے، کھانے کا سامان ختم ہو گیا، بھوک پیاس اتنی زیادہ بڑھ گئی کہ درختوں کے پتے کھا کر گزارا کیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کو نہ چھوڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے ڈھال بن کے کھڑے رہے۔ کبھی کبھی رات کو ایسا لگتا جب حضرت ابو طالب کو محسوس ہوتا کہ آج رات کافروں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کی سازش سوچی ہے، تو آپ رات کو آتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا کے کہتے کہ اے میرے پیارے بھتیجے، آپ میرے بستر پر سو جائیں، میری جان آپ پہ قربان ہو، اور خود پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر سو جاتے۔ یہ تھا حضرت ابو طالب کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قربانی اور پیار۔ اس طرح کی تکلیف گزرتے گزرتے 3 سال گزر گئے۔ بنو ہاشم اسی گھاٹی کے اندر شیب ابی طالب کے اندر قید تھے۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کو بتایا، اے چچا، کفار مکہ نے جو دستاویزات لکھی ہیں، جو چیزیں لکھی ہیں کاغذ پر کہ بنو ہاشم کے ساتھ یہ سلوک کیا جائے، اللہ تعالیٰ نے ان تمام الفاظ کو مٹا دیا سوائے اللہ کے نام کے۔ اب قربان جائیں حضرت ابو طالب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا کتنا یقین تھا۔ آپ بھاگے بھاگے قریش مکہ کے پاس گئے اور جا کے ان کو کہا کہ میرے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ بتایا ہے کہ جو تم لوگوں نے ہمارے خلاف ایک معاہدہ لکھا تھا اس کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے دیمک نے چاٹ لیا ہے، صاف کر دیا ہے اس کاغذ کو، معاہدہ نہیں رہا۔ اب کفار کو بھی یقین تھا کہ ایسا کیسے ممکن ہے، ہم نے تو اتنا سنبھال کے رکھا ہوا ہے، ان کو کیسے، اگر چاٹا بھی ہے تو ان کو کیسے پتہ لگ گیا۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر وہ معاہدہ دیمک نے چاٹ لیا ہوا تو ہم تمہارے بھتیجے کو تمہارے حوالے کر دیں گے، اور اگر نہ چاٹا ہوا معاہدہ ویسے ہی ہوا تو تم اپنے بھتیجے کو ہمارے حوالے کر دو گے۔ حضرت ابو طالب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہی ہوئی بات پر بہت یقین تھا۔ آپ نے ایک لمحے میں کہہ دیا کہ ٹھیک ہے، میں اس بات کا اقرار کرتا ہوں۔ جب کفار مکہ نے وہ معاہدہ دیکھا تو وہ معاہدہ سارا دیمک صاف کر گئی تھی۔ اس کے ساتھ ہی یہ معاہدہ ختم ہوا۔ شیب ابی طالب کے 3 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان نے بہت تکلیف میں گزارے۔ آگے اگلا چیپٹر ہے عام الحزن۔ شیب ابی طالب کے کچھ عرصے بعد، کیونکہ حضرت ابو طالب وہاں پر بھوکے اور پیاسے رہے اور پریشانی کی حالت میں بڑھاپے کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرتے رہے تو آپ بیمار ہو گئے، اور حضرت ابو طالب کی گئی کہ آپ کا انتقال ہو گیا۔ اس وفات کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت گہرا اثر پڑا۔ ایک ڈھال جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے کھڑی ہوتی تھی، ایک سایہ جو باپ کی طرح ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر ہوتا تھا، وہ رخصت ہو گیا۔ بندے نے جس نے اپنا سب کچھ
اپنے بھتیجے کی محبت میں قربان کر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس غم سے بھی دوچار ہی تھے۔ ابھی وہ غم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھولا نہیں تھا کہ ایک ہفتے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب بیوی حضرت خدیجۃ الکبریٰ بھی فوت ہو گئی۔ دو غم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک سال ملے، تو اس لیے اس سال کو عام الحزن کا نام دیا گیا۔ حزن ہوتا ہے غم، عام کہتے ہیں عام عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے سال۔